السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں خوش آمدید۔ آج 11 اپریل 2019 ہے۔ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں۔ دوستو، آپ حضرات کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے میری کل والی ویڈیوز کو بہت لائک کیا اور اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کیا۔ میں پوری امید کرتا ہوں کہ میری آنے والی جو بھی ویڈیوز ہوں گی آپ اسے لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا۔ میرے چینل صراط مستقیم کو سبسکرائب لازمی کر لیے گا تاکہ تازہ ترین خبریں جو کہ غیر ملکی افراد کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، کیونکہ بہت سارے غیر ملکی افراد صرف لا علمی کی وجہ سے کافی مشکلات میں دیکھے گئے ہیں۔ یہ تمام معلومات جو کہ مملکت میں قوانین میں تبدیلی ہوتی ہے وہ آپ کو میرے اس چینل پر انشاءاللہ ملیں گی۔ دوستو، پرانی کہاوت ہے کہ اللہ اگر کسی کو دینے پر آئے تو اسے چھپر پھاڑ کر دیتا ہے۔ اسی طرح کی کچھ کرامات الحمدللہ مملکت کے لحاظ سے بڑی رونما ہو رہی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک تازہ ترین اور ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، جس میں وزارت توانائی اور معدنیات نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ مملکت میں بہت وسیع پیمانے پر گولڈ کے یعنی کہ سونے کے ذخائر دریافت ہو گئے ہیں۔ اس سلسلے میں مملکت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مملکت کے وسط یعنی سینٹر سے لے کر نارتھ اور ویسٹ کے علاقے جو کہ وسیع پیمانے پر پھیلے ہوئے ہیں، اس میں 6 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے علاقوں میں گولڈ کی بڑی وسیع پیمانے پر معدنیات یعنی کانیں دریافت کی گئی ہیں۔ بڑے بڑے پہاڑ زیر زمین سونے کے دریافت کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں مزید جو تحقیقات کی گئی ہیں اس سے پتہ یہ چلا ہے کہ آنے والے دنوں میں مملکت میں بہت وسیع پیمانے پر اس سلسلے میں کام شروع کیا جائے گا۔ دوستو، وسیع پیمانے پر آنے والے دنوں میں بڑی امید ہے کہ اس پر کام شروع کیا جائے گا، جس سے بہت سارے افراد کو روزگار ملے گا، مملکت کی معاشی حالت بہت بہتر ہو جائے گی اور اس سلسلے میں بہت سارے جو ٹیکسز ہیں پوری امید ہے کہ سعودی حکومت انہیں ختم کرنے پر توجہ دے گی۔ دوستو، سعودی محکمہ ٹرانسپورٹ نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ مملکت میں بہت سارے ٹریفک حادثات کی ایک بڑی وجہ روڈز کے اوپر پھرنے والے وہ آوارہ جانور ہیں جو کہ بغیر کسی رکاوٹ کے روڈ کو عبور کرتے ہوئے حادثات کا سبب بنتے ہیں۔ اس سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ 2018 کے اندر 355 کے قریب اسی سلسلے میں حادثات ہوئے ہیں، جس میں بہت سارے افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور 287 کے قریب افراد شدید زخمی ہوئے ہیں۔ اسی سلسلے میں وزارت ٹرانسپورٹ نے مزید کہا ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ اپنے اینیملز کو یعنی جانوروں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور انہیں دوسروں کے لیے مشکلات کا سبب بننے کی وجہ بن جاتے ہیں، ایسے تمام افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور انہیں بھاری جرمانے کیے جائیں گے۔ دوستو، اسی سلسلے میں نے ایک خبر بھی شیئر کی تھی جس میں محکمہ ٹریفک نے ایک اہم اعلامیہ جاری کر کے بتایا تھا کہ وہ تمام لوگ جو کہ روڈ کے آس پاس لگی ہوئی باڑ کو توڑ دیتے ہیں ان کے خلاف بھاری جرمانے کیے جائیں گے۔ جس سلسلے میں نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کہ محکمہ ٹریفک نے اس میں کس قدر بڑی تعداد میں جرمانوں کا اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے کہا ہے کہ مملکت میں 5.5 ملین یعنی تقریباً 55 لاکھ کے قریب عمرہ ویزا جاری کیے جا چکے ہیں اور پچھلے سال کی نسبت اس سال ابھی تک 5% زیادہ افراد مملکت میں عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس سلسلے میں سعودی حکومت عمرہ زائرین کے لیے بہت بہترین فیسلٹیز دے رہی ہے۔ پچھلے دنوں جو خبر آئی تھی کہ اب آن لائن ویزا سروسز حاصل کی جائیں گی، وہ تمام افراد جو کہ حج اور عمرے کے لیے آنا چاہیں گے وہ آن لائن اپنی اپلیکیشنز مملکت کے مختلف جو پیکیجز ہوں گے اس میں جمع کرا سکیں گے۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ جو عمرہ زائرین ہیں وہ پاکستان سے آئے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 20 لاکھ کے قریب بنتی ہے۔ دوسرے نمبر پر انڈونیشیا اور تیسرے نمبر پر انڈیا کے لوگ آئے ہیں۔ سعودی وزارت تجارت نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ حائل میں بہت ساری شاپس کے اوپر کارروائی کی گئی۔ یہ تمام شاپس ٹائر سے متعلق تھیں۔ دوستو، یاد رہے کہ آنے والے دنوں میں گرمی کافی شدید ہو جائے گی، جس میں خاص طور پر بہت سارے حادثات کی ایک بڑی وجہ
ٹائروں کا پھٹ جانا ہے، کیونکہ گرمی کی شدت کی وجہ سے غیر معیاری اور پرانے ٹائر اس طرح کے حادثات کی وجہ بنتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو وزارت تجارت ہے انہوں نے اپنی چھاپہ مار کارروائیاں مختلف ٹائر کی دکانوں پر شروع کر دی ہیں، جس سلسلے میں انہوں نے 30 کے قریب اور 70 سے زیادہ بڑے کارخانے حائل میں سیل کیے ہیں، جس میں غیر معیاری اور ایکسپائر ٹائر فروخت کیے جا رہے تھے۔ وزارت تجارت نے تمام شہریوں سے کہا ہے کہ وہ لازمی طور پر ایکسپائری ڈیٹ ٹائر کے اوپر لکھی دیکھیں۔ 3 سے 6 مہینے پرانا ٹائر کسی صورت میں استعمال نہ کریں۔ دوستو، سعودی وزارت عمل نے واضح طور پر اعلامیہ جاری کر کے ان تمام غیر ملکی افراد کو کہا ہے کہ جو کہ ابھی بھی ایسی پوزیشن پر کام کر رہے ہیں جس پر سعودی شہری یا سعودی یعنی خواتین اور مردوں کے لیے مخصوص کی گئی ہیں، ان کے خلاف بھرپور کارروائی دوبارہ سے شروع کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں پچھلے دنوں کچھ اس سلسلے میں پکڑ دکڑ کافی ہلکی ہو گئی تھی، مگر ابھی اس سلسلے میں دوبارہ سے کارروائی تیز شروع کر دی گئی ہے اور 23,000 سے زائد مختلف جگہوں پر چھاپہ مار کارروائیاں کی گئی ہیں، جس میں تقریباً 14,900 افراد کے خلاف کارروائی کی گئی ہے جو کہ ابھی بھی سعودی شہریوں کی جگہ پر کام کر رہے تھے، جس میں خواتین کے ملبوسات اور جو جینٹس کے ملبوسات ہیں وہاں پر خاص طور پر نظر رکھی جا رہی ہے، کیونکہ گارمنٹس کے ڈپارٹ میں کسی صورت میں غیر ملکیوں کو کام کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں وزارت تجارت نے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو واضح طور پر کہا ہے کہ وہ ان کی ہیلپ لائن پر ایسے تمام افراد کی نشاندہی کریں جو کہ لیبر قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خاص طور پر ان پروفیشن پر کام کر رہے ہیں جو کہ سعودی شہریوں کے لیے مخصوص کر دیے گئے ہیں، سعودی خواتین کے لیے مخصوص کر دیے گئے ہیں۔ اگر کوئی بھی غیر ملکی ان پروفیشن پر ان پوزیشن پر کام کرتا پایا گیا تو اسے سخت سزا اور جرمانہ کیا کرنے کے بعد ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ دوستو، دفاع مدنی کے محکمے کے ترجمان نے واضح طور پر اعلامیہ جاری کر کے تمام افراد کو خبردار کیا ہے کہ موسم کی بدلتی ہوئی صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہ بہت احتیاطی تدابیر اختیار کریں، جس سلسلے میں محکمہ موسمیات بھی تمام افراد کو خبردار کرتا آ رہا ہے کہ مملکت میں بہت سارے علاقوں میں موسم غیر یقینی صورتحال کیے ہوئے ہے، لہٰذا اگر کوئی بھی شخص کسی مشکل میں پھنسے، ایسی نشیبی علاقے میں غلطی سے چلا جائے، ویسے تو احتیاط برتنی چاہیے، جہاں پانی کا بہاؤ زیادہ ہو تو اسے فوری طور پر دفاع مدنی کی ہیلپ لائن پر کال کر کے مدد کے لیے بلانا چاہیے تاکہ وہ ان کو ریسکیو کر کے فوری طور پر انہیں محفوظ مقام پر پہنچایا جائے۔ دوستو، جدہ میں دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت جس میں تقریباً 1,000 سے زائد منزلیں ہیں اور 1 کلومیٹر کے قریب اس کی اونچائی ہوگی، اس کی تعمیر 2019 کے آخر میں کمپلیٹ ہونی تھی۔ اس پر ابھی کام کچھ سست رفتاری کا شکار ہے۔ اس سلسلے میں سعودی حکومت نے اس کنسٹرکشن والی کمپنی سے کہا ہے کہ اگر انہوں نے 2019 کے آخر تک اسے تعمیر کر کے مکمل نہ کیا تو یہ کانٹریکٹ کینسل کر کے کسی دوسری کمپنی کو دے دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں وہ بہت ساری کمپنیز اس میں انٹرسٹ لے رہی ہیں، خاص طور پر وہ کمپنی جس نے برج خلیفہ بنایا تھا، یہ کمپنی اسے مکمل کرنے کی کافی خواہش مند ہے۔ دوستو، ریاض سے خبر آئی ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے 4 افراد پر مشتمل ایک گروہ کو گرفتار کیا ہے جو کہ لوگوں سے رقم چھینتے تھے اور ان سے اکثر موبائل بھی چھین کر بھاگ جاتے تھے۔ یہ افراد تمام کے تمام افریقن غیر ملکی ہیں جن کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس میں سے جو گرفتار افراد ہوئے ہیں، 2 افراد غیر قانونی طور پر مملکت میں موجود تھے۔ دوستو، پچھلے دنوں بہت سارے جو غیر قانونی افراد مملکت میں پکڑے گئے ہیں جن کی تعداد کافی زیادہ ہے، اس میں اکثریت غیر قانونی طور پر مملکت میں موجود ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف جرائم میں بھی ملوث پائی گئی تھی۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ مملکت کے بہت سارے علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارشیں ہوں گی، لہٰذا وہ تمام لوگ جو کہ نشیبی علاقوں میں رہتے ہیں بہت احتیاطی تدابیر اختیار کریں
تبوک، ارر، الجوف کے علاقوں میں درجہ حرارت میں کافی کمی ہوگی اور کافی بارشیں ہونے کی امید ہے۔ ریاض ریجن کے اندر جو بھی ملحقہ علاقے ہیں، الخرج کا علاقہ ہے، دوادمی کے علاقے ہیں، ان میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ حائل میں ہلکی بارش ابھی بھی ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ اسیر ریجن میں جو کہ ابا، البہا، نجران، جزان اور اس طرح سے مزید جو یہاں پر علاقے ہیں، یہاں پر بھی بادل چھائے رہیں گے اور ہلکی بارش کا امکان ہے، جبکہ مکہ، جدہ اور مدینہ ریجن میں یہاں پر ہلکا گرد و غبار رہے گا، مگر آنے والے دنوں میں یہاں پر بھی ہلکی بارش ہونے کی امید ہے۔ لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ ان علاقوں میں رہتے ہیں بہت احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دوستو، اب ہم نظر ڈالتے ہیں آپ حضرات کی جانب سے پوچھے گئے 2 اہم سوالوں کی جانب۔ ویسے تو سوالات کافی آئے ہیں، مگر میں آپ حضرات کے بہت سارے سوالات میں سے یہ 2 سوال چوز کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے کہ ابھی جو اطلاعات آئی تھیں کہ وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ یہاں اقامہ رکھتے ہیں وہ اپنے عزیز و قارب کو عمرہ ویزے پر بلا سکتے ہیں، جیسے وزٹ ویزے پر بلاتے تھے اب وہ عمرہ ویزے پر بھی بلا سکتے ہیں۔ تو اس کی میعاد کتنی ہے؟ دوستو، اس سلسلے میں ابھی باقاعدہ طور پر سعودی حکومت نے یہ ویزے جاری کرنے شروع نہیں کیے ہیں۔ نارملی عمرے ویزا جو ہے وہ 15 دن کا ملتا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویزا 15 سے 1 مہینے کا جاری کیا جائے گا۔ اس کے چارجز کیا ہیں، اس بارے میں مزید اطلاعات ابھی جاری نہیں ہوئی ہیں۔ باقی ایک اور بھائی نے سوال کیا کہ حروب جیسا جو ایک مسئلہ ہے، بہت سارے غیر ملکی افراد صرف لا علمی کی وجہ سے اس میں پھنس جاتے ہیں، اسے کیسے ختم کرایا جائے؟ دوستو، اس کے 2 ہی طریقے ہیں حروب ختم کرانے کے۔ سب سے پہلے لازمی طور پر اپنے کفیل کمپنی سے رجوع کیا جائے، اگر وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں تو لازمی طور پر جوازات یا وزارت عمل سے رجوع کیا جائے، اور اس سلسلے میں جو بھی کوئی فائن ہے، جو بھی کوئی گریویسنس ہے، یعنی کہ آپ کے کفیل نے آپ کے خلاف شکایت درج کرائی ہے، اسے کلیئر کرا کے اپنے ملکوں میں روانہ ہویا جا سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو لائک لازمی آپ کریں گے، اس کو اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا۔ السلام علیکم۔